السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے ایسی معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ اسرائیل اور پاکستان کو قریب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، آج بھی یہ کوشش جاری ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ ایک اسرائیلی عہدیدار کا بیان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتا کیا؟ وہ کہتا ہے ہم نے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان امن اور تعلقات پر مفید بات چیت کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور وفود کے تبادلے کے ذریعے اس بات چیت کو آگے بڑھایا ہے، یعنی وفود کا تبادلہ ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم پاکستان کے ایک اور وفد کو اسرائیل میں خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہیں۔ یہ کون سا وفد ہے؟ یہ وفد اسرائیل پہنچا کیسے؟ یہ وفد اپنے نام کیوں چھپا رہا ہے؟ منہ کیوں چھپا رہا ہے؟ ناظرین، وفد میں شامل کون کون تھا؟ ایک شخص نے کہا جو وفد کا حصہ تھا، کہتا ہے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان مستقبل میں تعلقات کو معمول پر لانا ممکن ہے، تاہم ہمیں انتہا پسند اسلامی گروپوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ عمل 10 سے 20 سال کے اندر مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یعنی پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات 10 سال میں معمول پر آ جائیں گے۔ وفد میں شامل یہ ہوشربا باتیں کس نے کی ہیں؟ یہ سب آج کل ان دونوں میں جو ہو رہا ہے، یہ جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے ناظرین، وہ سب کے سامنے ہے۔ آج کے دن، جی ہاں، آج کے دن ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں، مزید بلکہ بتاؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسرائیل لے جانے کی آفر مجھے بھی کی گئی تھی۔ میں بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو۔ جی ہاں، مجھے سید علی حیدر کو اسرائیل لے کر جانے کی، وفد کا حصہ بنانے کی آفر کی گئی تھی۔ کس نے کروائی؟ کہاں سے کروائی؟ کیوں کروائی؟ اس کی تفصیلات تھوڑی دیر آپ نے میرے اس ویڈیو میں ساتھ بنے رہنا ہے، میں آپ کو آگے چل کے بتا دوں گا۔ یہ جھٹکا لگا ہے نا آپ کو کہ علی حیدر کو بھی کہا گیا تھا کہ چلو اسرائیل چلو، آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے۔ ابھی جو کچھ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر لگتا ہے کہ کسی کو آپ کے ان جذبات کا ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ کئی چہروں سے آج نقاب اٹھ جائیں گے انشاءاللہ آج کے اس ویلاگ میں ناظرین، کئی چہرے دھندلا جائیں گے آج۔ اور حیران کن یہ ہے کہ ایک بھی بات جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ میری کہی ہوئی نہیں ہوگی، نہ میری وہ لکھی ہوئی ہوگی۔ مگر ناظرین، آج سے پہلے آپ نے وہ نہ سنا ہوگا اور نہ کہیں پڑھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے مجھے یہ ویڈیو 2 پارٹس میں کرنی پڑے کیونکہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ میں 3 ویڈیوز کروں، اور اگر مجھے کرنی پڑی تو میں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ میں حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین، کیونکہ میرا یہ کام ہے اور میں اپنا کام ایمانداری سے کروں گا۔ آپ سنتے ہیں نا میری آپ چیزیں سنتے ہیں تو آپ بھروسہ رکھیے۔ پاکستان میں فلاں یہودی ایجنٹ ہے، اس کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ اسرائیل نواز ہے، یہ بھی آپ سنتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے اور کب کب کیا کرتا رہا ہے۔ ماضی میں سیاسی سطح پر پاکستان اور اسرائیل کے مابین کب کب اور کہاں کہاں خفیہ رابطے ہوئے۔ شہباز شریف، بینظیر بھٹو، اکرم ذکی، پرویز مشرف، ظفر اللہ خان، شہریار خان، گوہر ایوب خان، مولانا اجمل قادری، خورشید قصوری، سیدہ عابدہ حسین، رفیق تارڑ اور جمشید مارکر کن کن اسرائیلیوں سے اور کب کب ملے؟ نواز شریف کے دور میں زیادہ ملاقاتیں کیوں ہوئیں؟ جی ہاں، نواز شریف کے دور میں اور سب سے بڑھ کر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو اسرائیل کی طرف سے کیا پیغام پہنچایا گیا تھا اور پھر اس پیغام کا کیا بنا، یعنی قائد اعظم نے کیا جواب دیا تھا، ان سب پر میں بات کروں گا۔ مگر آج کی خبر کی طرف پہلے میں آتا ہوں۔ اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ پاکستانی صحافیوں، دستاویزی فلم یعنی ڈاکومنٹری جو بنانے والے لوگ ہیں وہ، اور محققین ریسرچرز پر مشتمل ایک وفد نے حال ہی میں اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتے پاکستانیوں کے ایک وفد کو تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس کا دورہ کرایا گیا۔ اسرائیلی اخبار اسرائیل ہوم کے مطابق اس دورے کا انتظام اسرائیل کی غیر سرکاری تنظیم شراکا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ یہ تنظیم اسرائیل کے ایشیائی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے خصوصی کام کر رہی ہے۔ ناظرین، وفد کے اراکین نے اسرائیل کو 2 شہروں میں کئی مقامات کا دورہ کیا اسرائیل کے اندر، جن میں عجائب گھر، مسجد الاقصی اور پھر دیگر علاقے شامل ہیں۔ حیرت انگیز ہے کہ جن صحافیوں نے یہ دورہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تصاویر نہ جاری کی جائے، مگر جو نام سامنے آ رہے ہیں ان میں قیصر عباس ہیں، شبیر خان ہیں، سبین آغا نامی خاتون جو ہے وہ بھی اس کا نام ان کا سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ایک صحافی قیصر عباس نے اپنی تصویر ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں اور انہیں نہیں لگتا کہ اس سے پاکستانی عوام کا غصہ بڑھ سکتا ہے۔
قیصر عباس نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ممکن ہے، لیکن اس کا حل صرف فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ پاکستانی صحافی کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین وہ واحد رکاوٹ ہے جو پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے روکتی ہے۔ میڈیا میں موجود اور بھی لوگ ہیں ناظرین، اور ان کی خبروں کے مطابق وفد کے ایک اور رکن شبیر خان ہے، انہوں نے بھی اپنی تصویر شائع نہ کرنے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان مستقبل میں تعلقات کو معمول پر لانا ممکن ہے، تاہم ہمیں انتہا پسند اسلامی گروپوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ عمل 10 سے 20 سال کے اندر مکمل ہو سکتا ہے، یعنی پھر انتہا پسندی کو پاکستان میں ختم کرنا پڑے گا۔ اس دورے پر تبصرہ کرتے ہوئے شراکا کے سربراہ ہیں ڈین فرمن، انہوں نے اسرائیلی اخبار کو بتایا ہے کہ ہم پاکستان کے ایک اور وفد کو اسرائیل میں خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہیں، یعنی وہ وفد تیار بیٹھا ہے۔ جو ہمارے پروگرام کے مطابق وہ ایک خاص ایونٹ ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ جنگ عظیم 2 میں، اس پہ معلومات حاصل کرے گا۔ یہ اقدام ہمارے وسیع تر ایجنڈے میں معاون ثابت ہوگا جس کا مقصد اسرائیل اور عرب و اسلامی دنیا کے درمیان امن کو فروغ دینا ہے۔ وفد کے رکن پاکستانی دستاویزی فلم ساز سبین آغا نے اخبار JNS کو بتایا کہ میں ہمیشہ اسرائیل آنا چاہتی تھی تاکہ میرے ذہن میں موجود تمام سوالات کے جوابات تلاش کروں اور اس الجھن کو دور کروں کہ جو میرا ملک اور مسلم دنیا مجھے یہودیوں کے بارے میں بتاتی رہی ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے نا، یہ سب کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ اور سید علی حیدر نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ اسے کس نے اسرائیل لے جانے کی کوئی آفر کی تھی، کس نے مجھے اسرائیل بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں بھی ناظرین ایک ایسا ہی دورہ کروایا گیا تھا جس میں پاکستانی صحافیوں کا وفد اسرائیل گیا تھا، جس میں احمد قریشی نامی صحافی اور اینکر پرسن ہے وہ بھی گئے تھے، جس پر نیتن یاہو نے اسے حیرت انگیز تجربہ اور بہترین تبدیلی قرار دیا تھا۔ یہی نیتن یاہو جو پیاسا ہے اس فلسطینیوں کے خون کا۔ پھر 2022 مئی کے اوائل میں اس دورے پر جانے والے اس وفد میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے صحافی احمد قریشی اور سماجی کارکن ہیں انیلا علی صاحبہ، وہ بھی شامل تھی، جو پاکستانی نیاد امریکی شہری ہیں۔ اس وقت کے اس وفد کے شرکاء نے پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم مقامات کے دورے کیے تھے اور اسرائیلی صدر سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی تھی، جس پر خوب شور مچا تھا۔ اسی دورے کے بعد انیلا علی صاحبہ، جنہیں میں اکثر اپنے پروگرام میں مدعو بھی کرتا ہوں کیونکہ وہ سابق صدر بائیڈن کی جماعت سے تعلق بھی رکھتی ہیں، وہ میرے پروگرام کے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں طارق خان صاحب، انیلا علی صاحبہ نے ان سے کوارڈینیٹ کیا تھا اور ان سے کوارڈینیٹ کرتے ہوئے کہا تھا، بلکہ طارق صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک دن انہوں نے کہا کہ سر وہ انیلا علی صاحبہ آپ سے بات کر رہی تھیں آپ کے بارے میں، وہ کہہ رہی تھیں کہ ہمارے پاس 2 لوگوں کو اسرائیل لے جانے کی آپشن موجود ہے اور وہ آپ کو مجھے لے کے جانا چاہتی ہیں۔ تو ناظرین میں نے یہ آفر کہتے ہوئے ٹھکرا دی کہ مناسب نہیں ہے، حالانکہ اس وقت نہ وہ حالات تھے جو آج ہیں، تب یہ 7 اکتوبر کا واقعہ نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی ناظرین میری ذاتی یہ رائے یہ ہے کہ فلسطین کاز کے لیے میری جان بھی قربان ہے۔ مجھے ایسا اسرائیل نہیں چاہیے جو فلسطینیوں کے خون پہ بنا ہو اور پھر ساری زندگی میں ایجنٹ ہونے کا تانا سہتا رہوں، لیکن ان حالات میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا جو اب حالات پیدا ہو چکے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ آفر آئی تھی تو ہم نے اس کا کوئی جواب تک نہیں دیا تھا انیلا علی صاحبہ کو، میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، اور یہی انیلا علی صاحبہ آج بھی پاکستانی وفود کو لے جانے میں کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ بیسکلی امریکن ہیں، وہ پاکستانی نہیں یاد۔ خیر یہ ویلاگ لمبا ہو گیا ناظرین، اس ویلاگ کے اگلے پارٹ میں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کہ ماضی میں سیاسی سطح پر پاکستان اور اسرائیل کے مابین کب اور کہاں خفیہ رابطے ہوتے رہے ہیں۔ شہباز شریف، بینظیر بھٹو، اکرم ذکی، پرویز مشرف، ظفر اللہ خان، شہریار خان، گوہر ایوب، مولانا اجمل قادری، خورشید قصوری، سیدہ عابدہ حسین، رفیق تارڑ، یہ بڑے نام ہیں، جمشید مارکر، کن اسرائیلیوں سے اور یہ کب ملے؟ نواز شریف کے دور میں زیادہ ملاقاتیں کیوں ہوئیں؟ نواز شریف کے دور میں ہی سب سے زیادہ ملاقاتیں، اور سب سے بڑھ کر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو اسرائیل کی طرف سے کیا پیغام پہنچایا گیا تھا؟ یہ میں سب جو ہے وہ کلیئر کروں گا اگلے ویلاگ میں، اور پھر اس پیغام کا کیا بنا ہم سب ناظرین اس ویلاگ کے پارٹ 2 میں آپ کے سامنے یہ ساری ڈیٹیلز رکھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ نگہبان۔